قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم سے چند منتخب شدہ آیات کے حوالے سے چند منتخب شدہ مدنی پھولوں پر گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. سلسلے کے پہلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت فرماتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں میں تحویل قبلہ کے حوالے سے گفتگو کی سعادت حاصل کی تھی، اور بالخصوص قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس آیت کے ضمن میں ہم نے یہ مفتی صاحب سے سنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرمانے کے لیے قبلے کو بیت المقدس سے تبدیل فرما کر خانہ کعبہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف فرما دیا تھا. اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی گفتگو کی تھی، اور اب ہم انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں جس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. آیت کا نمبر ہے 153، اور میں چاہوں گا کہ اس آیت کے حوالے سے سوال پوچھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس آیت کے حوالے سے مدنی پھول لینے سے پہلے میں تلاوت کر دوں اور ترجمہ پڑھ دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس آیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز العرفان. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا. مفتی صاحب، میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو مضمون اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا چند رکوع پہلے اسی طرح کا مضمون گزر چکا ہے، تو اب تحویل قبلہ کے بعد انہی اوصاف اور اسی مضمون کا جو دوبارہ ذکر فرمانا ہے، تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے، جیسے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ. یہ 4 اوصاف ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے. اور جو چند رکوع پہلے بیان کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بیان ہے، کہ جہاں پر انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ آیت مبارکہ. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اوصاف ہیں اور یہاں پر بھی 4 اوصاف ہیں. اب یہ ظاہری اعتبار سے تکرار کہ وہی بات پہلے بھی گزر چکی ہے اور چند رکوع کے بعد دوبارہ وہی بات آ گئی، لیکن قرآن پاک کے اندر بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو تکرار کے ساتھ، تکرار سے مراد یہ ہے کہ جن کا بار بار ذکر ہوتا ہے. تو اب جو بار بار ذکر ہونا ہے اس کی حکمت ہے. اسلوب کلام جو فصحا اور بلغا کے درمیان عام طور پہ پایا جاتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایک بات کو مختلف مرتبہ وہ ذکر کرتے ہیں اور مختلف حکمتوں کے پیش نظر ذکر کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر جیسے یہ جو اوصاف ہیں اس جگہ میں 4 جگہ ہے،
جیسے پہلے سورہ بقرہ کے اندر، یہاں بھی سورہ بقرہ کے اندر، اسی طرح ایک اور جگہ ہے، اسی طرح ایک اور جگہ ہے، 4 مرتبہ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح جیسے سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ 30 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اسی طرح وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ بھی ایک ہی صورت کے اندر کئی مرتبہ آیا ہے۔ تو یوں قرآن پاک کے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن پاک کے اندر 7 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ تو یہاں پر میں ڈیٹیل سے اس لیے کلام کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو جو سمجھنے کے، جو فہم قرآن کے اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول کا بیان بھی ہو جائے، تو اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ کو سمجھنے سے اب دیگر جگہوں پر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور بہت سارے اشکالات اور وساوس آدمی کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، قرآن پاک کلام حکیم ہے، یہ حکمت والے خدا کا کلام ہے، اور یہ کلام خود حکمت والا ہے، اور حکمت والے کلام میں کوئی بات خلاف حکمت نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر ایک بات کو متعدد مرتبہ بیان کیا گیا تو اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک چیز کو متعدد مرتبہ ذکر فرمایا تو ہر جگہ پر اس کے پیچھے ایک جدا حکمت ہوتی ہے، بعض جگہ تو زور کلام یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بات کو دہرایا جائے، جیسے سورہ رحمان کے اندر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا محسن ہے جس نے کسی آدمی کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کو پورا کیا، اس کو ہر اعتبار سے نوازا ہو، اس کو پالا ہے، پوسا ہے، تعلیم دی ہے، کھلایا پلایا، بڑا کیا، شادی کی، اس کے بچوں کو بھی سنبھالا اور اس کے بچوں کو بھی سہولیات دی، ان کے بچوں کی بھی شادیاں کی، اور وہ آگے سے نکلا ہے پرلے درجے کا ناشکرا اور محسن کش، اور پرلے درجے کا جو ہے وہ بے ادب گستاخ۔ تو اب یہ جو محسن ہوگا، اگر ہم ایک دنیاوی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اس کو بار بار یہی کہے گا کہ یار تو پیدا ہوا، تیرا باپ پہلے مر چکا تھا، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں بھی مر گئی، تیرا کوئی پالنے والا نہیں تھا، اس وقت بھی میں نے تیری پرورش کی، تجھے یہ بھی یاد نہیں رہا، تو بڑا ہوا، تجھے اسکول بھیجا، مدرسے بھیجا، تعلیم دلوائی، تجھے ایک اچھا انسان بنایا، تجھے یہ بھی یاد نہیں رہا، اس کے بعد تو غریب تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے تیرا رشتہ تلاش کیا، تیری شادی کروائی، تیرے گھر کا خرچہ اٹھایا، تجھے یہ بھی یاد نہیں رہا، اس کے بعد تیرے بچے ہوئے، تو ان کا خرچہ نہیں اٹھاتا تھا، ان کا بھی خرچہ میں اٹھاتا تھا، تجھے یہ بھی یاد نہیں۔ تو یہ اس کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، اور یہ ایک فصیح آدمی کے کلام کا حصہ ہوگا، یہ اس کے کلام کا حصہ ہوگا، اور ہر سننے والا کہے گا یار کتنا زوردار انداز کے اندر یہ اس بات کو، اس کو اپنے احسانات یاد کرا رہا ہے اور پھر اس کو سمجھا رہا ہے، سورہ رحمان کے اندر تقریباً اسی طرح کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ 2-4 نعمتیں بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تمہارے لیے، جو ہے وہ سمندر جاری کر دیا، سمندر میں کشتیاں رواں ہیں، سمندر سے جناب موتی نکلتے، مچھلیاں نکلتی ہیں، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد اگلی نعمت کا بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ پھر اس کے بعد اگلی نعمتوں کا بیان آتا ہے، پھر بات ہوتی ہے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ زور بیان چڑھتا جا رہا ہے، سورت کے آخر تک جا کے آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ان ساری نعمتوں کے بعد سنو بڑی برکت والا ہے وہ جو جلال والا ہے، اکرام والا ہے۔ تو یہ وہ اسلوب ہے، یہ اسلوب بلاغہ ہے، یہ اسلوب فصاحت، اور قرآن پاک کے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے، یہ سب سے اعلیٰ ترین معجز کلام معجز ہے جو دوسروں کو عاجز کر دینے والا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر جو بلاغت کے انتہائی اعلیٰ درجے کے اصول ہیں وہ سارے کے سارے نظر آئیں گے۔ اب اس طرح یہ میں نے ایک تکرار کی، ایک صورت اعادے کی ایک صورت میں نے بیان کی، اسی طرح بہت دیگر چیزوں کی طرف جائیں گے تو ہر ایک کے پیچھے یوں حکمتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ 7 مرتبہ کیوں ہے، میں 7 حکمتیں عرض کر دیتا ہوں، لیکن وہ ایک بالکل سے لمبا ٹاپک ہو جائے گا، مثال کے لیے میں نے ایک چیز عرض کر دی۔ اب لیجیے یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا، پہلے انہی اوصاف کو، 4 اوصاف کو بیان کیا، یہاں پر بھی 4 کو بیان کیا۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو دلوں کے اندر بٹھانا اور بار بار بٹھانا، تو اس اعتبار سے بھی اس کا تکرار کیا گیا، اس کا اعادہ کیا گیا۔ دوسرا ایک بہت زیادہ جو قریبی تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اب غور کریں کہ وہاں جہاں اس کا تذکرہ ہوا وہاں پر بیان کیا چل رہا ہے، وہاں اصل بیان ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف کاموں کے ذریعے آزمایا اور ان کے اندر ایک خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی. وہاں تعمیر کعبہ کا تذکرہ ہے, یہاں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے. وہاں بھی کعبہ ہی قبلہ بنایا جا رہا تھا اور یہاں پر بھی موڑ کے دوبارہ کعبے ہی کو قبلہ بنایا جا رہا ہے. وہاں بھی تعمیر کعبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی گئی تھی کہ یا اللہ ایسے اوصاف والا رسول مبعوث فرمانا. تعمیر کعبہ کے بعد دعا ہے, یہاں تحویل قبلہ کے بعد قبولیت دعا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا. اور اے مسلمانوں, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, وہاں زبان ابراہیم پہ ہے علیہ السلام کہ وہ کہہ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, اے اللہ انہیں ایسا رسول مبعوث فرمانا جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کے سنائے, کتاب و حکمت کی تعلیم دے, ان کا تزکیہ کرے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسا کہ ہم نے بھیج دیا, کما ارسلنا فیکم, اے لوگوں جیسے تمہارے درمیان بھیج دیا, رسولا منکم, تم میں سے ہی رسول, یتلو علیکم آیاتنا, جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے. تو جو ترتیب وہاں پر اسی ترتیب کے ساتھ یہاں بیان کر دیا گیا. تو وہاں تعمیر کعبہ ہے اور دعائے مصطفیٰ ہے, یہاں تحویل قبلہ ہے اور قبولیت دعا برائے مصطفیٰ ہے. تو وہاں وہی اسی اعتبار سے اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر لفظ ہے کما, کما ہے تشبیہ, جیسا کہ ہم نے تم نے رسول بھیجا. جیسا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہی اچھا انسان ہے جیسا کہ وہ. دوسرا پوائنٹ یہاں پر علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کما کا لفظ جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. تشبیہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو بیان کیا گیا کہ جیسا ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا, تو تشبیہ دی کس کے ساتھ ہے؟ تو اس پر علماء نے فرمایا کہ تحویل قبلہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت قرار دیا اور اس نعمت کو تشبیہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کے ساتھ, کہ جیسے تم میں ایک رسول کا بھیجا جانا اللہ کی نعمت ہے, ایسے ہی قبلے کا تبدیل ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ تشبیہ جو ہے وہ نعمت ہونے کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے. تو چونکہ ایک نعمت کا بیان تھا لہذا اس کے بعد پھر دوسری نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بیان کر دی گئی. مدنی چل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کا ذکر جو ہے بطور نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا ہے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. آیت کا نمبر ہے 152. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تو میری یاد کرو, میں تمہارا چرچا کروں گا, اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اچھا مصعب, یہاں پر تحویل قبلہ کے بعد ذکر کا بیان ہو رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, پھر وَاشْكُرُوا لِي شکر کا بیان ہے, اور اس کے بعد آگے چل کے صبر کا بھی بیان ہوگا. تو تحویل قبلہ کے بعد ذکر, شکر اور صبر, ان چیزوں کا ذکر کرنا, اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے کہ تحویل قبلہ کا بیان ہے, اس پر غیر مسلموں کے اعتراضات کا بیان ہے, اہل کتاب نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے, اس کا مذاق بھی اڑایا, مسلمانوں کے اوپر طنز بھی کیے. اب اس کے بیان کے بعد یہاں پر ذکر کا, شکر کا اور صبر کا بیان ہوا. تو اس میں جو آپس میں ربط ہے وہ یہ ہے کہ جب اہل کتاب نے اعتراضات کیے تو ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ اس سے دکھ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی, صحابہ کرام کو بھی, کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے عمل کیا, تحویل قبلہ کا خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا, لیکن ان لوگوں نے اعتراض کیا. اب اعتراض کی وجہ سے جو دلوں کو تکلیف ہے, اس تکلیف کا مداوع اگلی آیتوں کے اندر بیان کیا گیا. تکلیف کا مداوع کی 3 صورتیں بیان کی, ذکر اللہ, سبحان اللہ, شکر اللہ, سبحان اللہ, اور صبر کرنا. سبحان اللہ. ذکر کے اندر تکلیف کا مداوع بڑا واضح ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب جس وقت دل کو تکلیف ہو تو اطمینان ہی تو چاہیے ہوتا ہے, جی, جب دل کو رنج ہو تو اطمینان ہی تو چاہیے.
ان لوگوں کے اعتراضات سے رنج تھا، ملال تھا۔ ذکر اللہ باعث تسکین ہے، باعث اطمینان ہے، باعث سکینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْکُرُونِی، تو مجھے یاد کرو۔ واہ سبحان اللہ۔ اس رنج اور دکھ کا مداوع چاہیے تو مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، دلوں کی تسکین بھی ہوگی اور اس کے ساتھ میں تمہارا چرچا بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو تمہاری گویا دنیاوی عزت کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو سکون بھی مل جائے گا۔ تو ذکر کا بیان تحویل قبلہ کے بعد اس تناظر کے اندر بھی ہے۔ دوسری بات ہے شکر۔ شکر کے اندر کیا چیز ہے؟ شکر میں بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ کفار نے اعتراضات کیے، یہ پہلو ہے تکلیف کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، جو مسلمان چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو مسلمان چاہتے تھے۔ اب خانہ کعبہ کا قبلہ بننا ایک اعتبار سے تو تکلیف کا سبب بن رہا ہے، ایک اعتبار سے خوشی کا سبب بن رہا ہے، ایک اعتبار سے ان کے اعتبار سے زحمت ہے، ان کی چاہت کے اعتبار سے رحمت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس زحمت پہ نظر رکھی جائے، اس رحمت پہ کیوں نہ نظر رکھی جائے؟ سبحان اللہ۔ اور رحمت پر بندے نے آگے کیا کرنا تو شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تحویل قبلہ پر یہ نہ دیکھو کہ انہوں نے اعتراض کیا، یہ دیکھو کہ اس کا قبلہ بننا، خانہ کعبہ کا قبلہ بننا تمہارے لیے آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے پناہ فوائد کا حامل ہوگا، لہذا نعمت پہ نظر رکھ کے شکر ادا کرو۔ تو نعمت پہ نظر رکھ کے شکر ادا کرنے کا فرما دیا گیا، جس سے وہ رنج و ملال بھی دور ہو جائے گا اور کسی شے کے خراب پہلو کی بجائے اس کے اچھے پہلو کی طرف نظر کرنے کا ذہن بھی بنتا ہے۔ تو یہ ایک جدا گانا زندگی گزارنے کا اصول ہے کہ بعض اوقات ایک شے تکلیف کا ذریعہ بھی ہوتی ہے لیکن اسی شے کے اندر خیر بھی موجود ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کے جو تکلیف والا پہلو ہے اسے دیکھا جائے، اس کی بجائے جو اس میں خیر اور فائدے والا پہلو ہے اگر اس پہ نظر رکھی جائے تو وہ آدمی کی زندگی کی آسانی کا ذریعہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے بن جاتا ہے، ورنہ تکلیف پہ نظر رکھنے سے جو ہے وہ تکلیف دور تو ہو نہیں جاتی، اب بندہ ضرور تکلیف کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس سے اچھا کہ خیر والے پہلو کے اوپر ہی نظر رکھی جائے۔ تیسری بات ہے صبر۔ تو صبر تو ڈائریکٹلی ہی اس تکلیف کا مداوع ہے کہ تکلیف پہنچے تو حکم یہ ہے کہ صبر کرو۔ صبر کرو گے تو اس کے ذریعے دل کو ڈھارس بھی ملے گی، ہمت بھی بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوگی اور وہ رنج و غم دور بھی ہو جائے گا۔ صبر کا مادہ جس کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس کے اندر صبر کا مادہ نہیں اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب کفار تو اپنے اعتراضات کیے جا رہے تو فرمایا کہ تم صبر پہ ڈٹے رہو، تم صبر پہ رہو گے، معیت خدا میں رہو گے، رحمت خدا میں رہو گے، تو تمہارے اس تکلیف و رنج کا مداوع بھی ہوتا رہے گا اور تمہارے ثواب میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو یوں تحویل قبلہ کے بعد ذکر کا، شکر کا اور صبر کا جو بیان ہے وہ اس کا ایک پہلو اور ایک ربط یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات کہ صبر کرتے رہو، اور جب صبر کرو گے تو مشکل جو ہے وہ صبر کی وجہ سے آسان ہو جائے گی، ڈھارس بندھے گی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو اجر و ثواب مقدر ہو چکا ہے وہ بھی ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہاں ذکر کی کثرت کا حکم ہے۔ پھر ہم جس آیت کے تحت گفتگو کر رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو ذکر وہ چیز ہے کہ جس سے قلوب اطمینان پاتے ہیں اور بے چین دلوں کو راحت ملتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ مزید گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ذکر کے کچھ فضائل جو ہے وہ عرض کر دوں۔ مفتی صاحب نے صراط الجنان ہی میں اسی آیت کے ضمن میں ذکر کے کچھ فضائل احادیث کریمہ سے منتخب کر کے بطور خلاصہ ذکر کیے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ پڑھنا میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے، اور پھر ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے، اور ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ اور پھر ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اور اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ بزرگان دین ساری رات
خدا کے ذکر میں گزار دیتے، وہ ہر چیز سے تھک جاتے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں تھکا کرتے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن بیٹھے بیٹھے لوگوں سے کہنے لگے، تمہیں پتا ہے جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرماتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہ پڑھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا ذکر ہو تو میں اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ بات دکھی دلوں کے لیے چین ہے۔ وہ لوگ جن کے دل سکون سے عاری ہو چکے ہیں اور جو سکون کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ بہت خوبصورت نسخہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا ذکر کیا جائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دے گا۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ۔ یہاں پر ذکر کا بیان ہے، شکر کا بیان ہے اور ناشکری کا بیان ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ذکر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں اور ناشکری کیا چیز ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ذکر، شکر اور ناشکری ان کے حوالے سے کچھ تعریفات، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں، اور پھر کیا ان کی مختلف قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کون کون سی قسمیں ہیں وہ بھی ضرور ارشاد فرما دیجیے۔ یہاں پر 3 الفاظ مبارکہ ہیں، ذکر، شکر اور کفر نہ کرنا، اور کفر ہے ناشکری کے معنی میں۔ کفر کا مطلب کفر بھی ہوتا ہے جسے ہم عام سمجھتے ہیں، اور اس کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ اسی معنی کے اندر اس کفر کو بھی کفر کہنے کی ایک وجہ یہ ناشکری والا پہلو ہوتا ہے۔ ذکر جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو بنیادی طور پر ہے یاد، جسے ہم اپنی زبان میں یاد کے لفظ سے تعمیر کرتے، کسی کو یاد کرنا۔ اب اس یاد کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میں تمہیں یاد ہی کر رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دل میں تمہارے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ اچھا، پھر زبان سے اس کا بیان کرنے کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دل کے اس یاد پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں میں فلاں کے پاس گیا تو آپ کا بڑا ذکر کر رہا تھا، تو وہ ذکر اس دل کی کیفیت پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ذکر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ عربی اعتبار سے بھی، عربی زبان کے اعتبار سے بھی ہے کہ ذکر کا اثر معنی ہے یاد، اور یاد کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور زبان کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے چونکہ یہ اس پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اسے بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ اور شکر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے تعظیم المنعم لکونہ منعما، جی، کہ احسان کرنے والے کی تعظیم کرنا اس کے احسان کرنے والا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے احسان کیا۔ منعم کی، محسن کی تعظیم کرنا اس وجہ سے کہ اس نے احسان کیا ہے، تو یہ کسی کے احسان کی بنا پر، کسی کی نعمت کی بنا پر اس کی تعظیم کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر وہ تعظیم کرنا جو ہے وہ پھر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، اور اعضاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ ذکر کی بھی وہی 3 صورتیں ہیں، شکر کی بھی وہی 3 صورتیں ہیں۔ ذکر کی صورت ہے ذکر زبان سے، ذکر دل سے، اور ذکر اعضاء سے۔ اسی طرح شکر کی بھی 3 صورتیں ہیں، شکر زبان سے، شکر دل سے، اور شکر اعضاء سے۔ اور شکر کے اپوزٹ ہی ناشکری ہے، اسی کے برعکس ناشکری، تو ناشکری کی بھی 3 ہی صورتیں بنے گی، ناشکری زبان سے، ناشکری دل سے، اور ناشکری اعضاء سے۔ تو یہ تینوں کی 3 قسمیں بنے گی۔ اب ذکر زبان سے بڑی معروف صورت ہے کہ زبان کے ساتھ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھنا اور اذکار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ ساری صورتیں ڈائریکٹلی زبان کے ذکر ہیں۔ یعنی پھر زبان کے ذکر میں مزید 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک ہے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور ایک ہے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ڈائریکٹلی یہ ہے کہ جیسے ہم پڑھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان کے کلمات ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم پڑھیں اللہم صلی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرے، اولیاء کرام کی شان کو بیان کرے، کسی کو نیکی کی دعوت دیں، کوئی نیکی کی بات کرے، نیکی کا پیغام دیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے، لیکن یہ انڈائریکٹلی۔ جی، تو یہاں پر ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ ذکر اللہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو ذکر ہے زبان کے ساتھ،
کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، مختلف تسبیحات پڑھی جائیں، مختلف کلمات طیبات پڑھے جائیں۔ دل کے ساتھ ذکر یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اب اس کا دائرہ زبان کے ذکر سے بڑا وسیع ہے، کیونکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد تو یہ بھی ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں اور میرے سامنے ایک اپارچونٹی ہے کہ اگر میں تھوڑی سی ڈنڈی مار لوں تو مجھے 10 گنا پروفٹ ہو جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں یار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حرام ہے یہ، تو میں نے اپنا 10 گنا پروفٹ چھوڑ دیا اور میں نے بس 1% پروفٹ جو ہے نا وہ کما لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو یہ جو میرے اندر چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد چل رہی ہے۔ بہت خوب، یہ ہے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب دل سے یاد کرنے کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، یہ نوکری کے اندر بھی ہو سکتا ہے جب حلال و حرام سے بچیں گے، اور یہ کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کے ساتھ سلوک کرنے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ سلوک کرنے کے اندر یہ ہے کہ گھر کے اندر مثلا عام طور پہ شوہر ہی ظلم کرتے ہیں بیویوں کے اوپر۔ اب اگر زیادتی اور غلطی بیوی کی طرف سے ہے اور شوہر اپنے دل میں یہ سوچ کے کہ یار اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، سبحان اللہ، اچھے طریقے سے معاشرت کرو، اور فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اپنے گھر میں روک کے رکھتے ہو تو اچھے طریقے سے روک کے رکھو، اور وَلَا تُضَارُوهُنَّ ضرر نہ پہنچاؤ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ان کو اپنے گھروں میں اس لیے نہ روکو کہ ان کو تکلیف دو گے۔ اب یہ سوچ کر وہ اپنی جو ہے وہ بیوی پہ ظلم نہیں کرتا، تو اس کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اللہ کی یاد۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت تو خوب۔ اس کا جو دائرہ ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ کسی کو وہ معاف کر دیتا ہے، کسی نے زیادتی کی اور اس نے معاف کر دیا، کیوں معاف کر دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب زبان سے نہیں بول رہا وہ، لیکن اس کے ان سائڈ اس کے یہ چل رہا ہے۔ تو یوں اتنی ساری صورتیں بنیں گی۔ وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے، وراثت جو ہے وہ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جو پاورفل وارث ہے وہ بقیہ کا حق کھا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس ایسی صورت مثلا آ جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مورث کی وراثت میں یہ بھی چیز داخل ہے، کوئی پلاٹ ایسی جگہ پر ہے کہ جو اسی کو پتہ ہے، اور یہ چاہے تو کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دے اور اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، لیکن اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یار پرایا مال کھانا حرام ہے، اس میں سب کا حق ہے اور میں کسی کا مال کھاؤں گا یہ حرام۔ اب یہ جو اس کے دل میں چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ دل سے یاد الہی کا جو دائرہ ہے یہ بڑا وسیع ہے، اور جب یہ دائرہ اپنے نقطہ کمال کو پہنچ جائے تو اسے کہتے ہیں قلب جاری۔ اللہ اللہ، بہت خوب۔ جو وہ ہے نا کہ دل جاری ہے، تو دل کیا جاری ہے؟ دل جاری کا مطلب کو دل کا ڈھم ڈھم کرنا تو نہیں ہے کہ دل حرکت کر رہا ہے، دل جاری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی یاد جاری ہے، سبحان اللہ، مسلسل چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ بیوی بچوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا دل بہت کر رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں ٹائم نہ دوں، لیکن اس کو حکم الہی پتا ہے کہ بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے، سبحان اللہ، ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے۔ ایک طرف اس کا دل کر رہا ہے کہ ساری رات سجدے کے اندر پڑا رہے، دوسری طرف حکم الہی اس کے سامنے یہ آتا ہے کہ بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے۔ تو اب وہ حالانکہ دوسری طرف سجدے میں اس نے ساری رات گزار لی، وہ چھوڑ کے وہ دوسری طرف آ جاتا ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے، سبحان یہ اس کا اللہ، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگان دین کا یہ معاملہ تھا کہ بعض اوقات ایسے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تو کسی بات کے اوپر جیسے ہنسنا شروع ہو گئے، تو اس ہنسنے کے دوران بھی ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ سبحان اللہ، جیسے وہ ہے نا کہ دست بکار دل بیار، بہت خوب، کہ ہاتھ تو کام میں لگا ہو، دل اللہ کی یاد میں لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ مرقات کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، وہ خانہ کعبہ حاضر ہوئے تو وہاں ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور اس کے آثار، اس کے ظاہر آثار بڑے اچھے تھے کہ ماشاءاللہ خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہے، مگن ہے اس کے اندر، ادھر ادھر سوچ بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں رہا۔ تو انہوں نے اپنی باطنی نظر اس طواف کرنے والے کے دل پہ ڈالی، تو پتہ چلا وہ تو بصرہ کے بازار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ، وہ خانہ کعبہ کا طواف جو اتنا محو ہو کے کر رہا ہے نا، طواف ادھر کر رہا ہے، محو ادھر ہے، وہ پیچھے کاروبار کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ پھر اس بزرگ نے
بازار کے اندر ایک آدمی کے دل پہ نگاہ ڈالی تو پتہ چلا کہ دل کے اندر اس کے اللہ تعالیٰ کی یاد بسی ہوئی ہے. وہ اگرچہ سودا بیچ رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد سمائی ہوئی ہے. تو یہ ہے ذکر قلبی. اور یہ ذکر قلبی پر جب مداومت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ قلب جاری ہو جاتا ہے. تو قلب جاری کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دھیان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہے. اس نے پانی پینا ہے نا تو اس کو وہ بائیں سے نہیں پی رہا، دائیں سے پی رہا ہے. وہ یکدم نہیں پی رہا، بسم اللہ پڑھ کے پی رہا ہے. وہ ایک ہی مرتبہ میں نہیں پی رہا، وہ 3 سانس میں پی رہا ہے. وہ پینے کے بعد یوں رکھ کے باتوں میں نہیں لگ رہا، الحمدللہ کہہ رہا ہے. یہ ہر قدم کے اوپر ایک یاد ہے اس کے دل کے اندر جو اسے یہ سارے افعال اس انداز کے اندر کروا رہی ہے. وہ یاد الہی ہے جو قلب جاری کی صورت ہے. تو زبان دل سے ذکر کرنا یہ بھی ذکر اللہ کی ایک صورت ہے. تو ذکر اللہ زبان کے ساتھ اور ذکر اللہ دل کے ساتھ. اور تیسری صورت ہے ذکر اللہ اعضاء کے ساتھ. اعضاء کے ساتھ ذکر اللہ یہ ہے. اچھا ذکر قلبی کی ایک اور صورت بھی عرض کر دوں کیونکہ وہ بھی بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا، اس کی عظمتوں میں غور کرنا، اس کی شانوں کے جو مظاہر ہیں کائنات میں نظر آتے ہیں جن میں تفکر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کے اندر غور و فکر کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اسی طرح احکام الہیہ کو سمجھنے کے اندر اپنے دل کو لگانا. تو دل قرآن کے علوم کو حاصل کر رہا ہے، دل قرآن کے علوم کو سمجھ رہا ہے، قرآن پاک کا فہم حاصل کر رہا ہے، احکام الہیہ کا فہم حاصل کر رہا ہے، معرفت الہی کو حاصل کرنے میں لگا ہوا. تو یہ ساری صورتیں بھی ذکر قلبی کے اندر آتی. اس لیے علماء کا کتابیں لکھنا کہ جس کے اندر دل و دماغ استعمال ہوتا ہے وہ ذکر قلبی کی صورتیں بنتی ہیں. تیسری ہے ذکر اعضاء کے ساتھ. ذکر اللہ اعضاء کے ساتھ یہ ہے کہ اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے. نگاہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال ہوں، زبان اطاعت الہی میں استعمال ہو، کان اطاعت الہی میں استعمال ہو. اب کانوں سے اگر وہ قرآن کی تلاوت سن رہا ہے یا نعت شریف سن رہا ہے یا کسی ولی کے فضائل سن رہا ہے، زبان سے وہ نعت پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ اس کے اعضاء کا استعمال بھی ہو رہا ہے. آنکھوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، علماء کی زیارت کر رہا ہے، دینی کتابوں کی زیارت کر رہا ہے، تو یہ اس کی آنکھیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. تو یہ اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. دوسری بات ہی شکر کے اندر تھا کہ تعظیم، منعم کی تعظیم. منعم کی تعظیم بھی 3 صورتوں میں ہے. وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ دل سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اعضاء کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. تو شکر زبان سے بھی ہے، دل سے بھی ہے، اعضاء سے بھی ہے. زبان سے شکر جیسے واضح ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں بولتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ کرم فرمایا، تو نے یہ نعمت عطا فرمائی. یہ زبان سے شکر ہے. دل سے شکر یہ ہے کہ دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی نعمت کے ملنے پر جو دل کا جھک جانا ہے اور دل کے اندر جو فیلنگز ہیں اور جو احساسات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے منعم ہونے کے حوالے سے، وہ دل کا شکر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہم جب کسی پر کوئی دنیا میں کوئی کسی پر احسان کرے تو کسی مشکل وقت میں کسی پر احسان کیا نا تو اس کے دل میں ایک خاص قسم کے جذبات ہوتے ہیں اپنے محسن کے بارے میں کہ یار اس نے فلاں وقت میں میری مدد کی تھی. تو اس کے دل میں ایک احترام ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے. وہ جب تعظیم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہلاتے ہیں. تو دل کے ہمارے وہ جذبات کہ جب بالفرض کوئی آدمی بالکل ٹرین کے نیچے آنے سے بچ گیا، گاڑی کے نیچے آنے سے بچ گیا، موٹر سائیکل اس کا برے طریقے سے پھسلا، گرا اور بالکل اس کے دماغ کے پرخچے اڑ سکتے تھے لیکن حیرت انگیز طور پہ بچ گیا. اب جو کھڑے ہو کے بولتے رہے یا اللہ تیرا شکر. سبحان اللہ. تو یہ جو زبان کے ساتھ وہ اصل اس وقت تو زبان اس کی بولنی نہیں ہوتی، اس کا دل وہ ہوتا ہے جو زبان سے الفاظ نکالا ہوتا ہے. وہ جو اس طرح کی دل کی کیفیات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرنے کی صورت ہے. تو یہ اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی. اعضاء کے ساتھ یہ ہے شکر یہ ہے کہ کسی بھی عضو کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے. ہاتھ ہے تو کسی کے اوپر احسان کرنے کے اوپر استعمال ہو، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے استعمال ہو، کسی کی مدد کرنے کے لیے ہو. زبان ہے تو کسی کے بھلے کے لیے، خیر خواہی کے لیے استعمال ہو. تو یہ زبان کے ذریعے یعنی یہ عضو کے اعتبار سے شکر ادا کرنے کی صورت بنے گی. نہ شکر اس کے اپوزٹ ہو جائے گی کہ ساری زندگی نعمتیں کھاتے رہے، کوئی مصیبت آئی تو زبان سے واویلا شروع کر دیا کہ یار ہمیں ملے گی، آج تک ساری زندگی تکلیفوں میں گزر گئی. تو اب یہ جو زبان سے وہ جو بے صبری کے الفاظ ہیں نا وہ ناشکری کے الفاظ بھی ہیں.
کہ جب بے صبری وہ کر رہا ہے تو بے صبری تو کر رہا ہے ایک تکلیف کے اوپر، اور وہ جو لاکھوں ساتھ نعمتیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ، ان کے بارے میں کچھ نہیں کلام، تو وہ زبان سے ناشکری کی صورت بھی بنتی ہے۔ اسی طرح دل سے ناشکری، تو بعض لوگ دل کے اندر ہی اتنے جو ہے وہ یعنی یوں کہہ رہے کہ کمینہ پن کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے ان کے دل کے اندر ہی جو ہے وہ عجیب و غریب خیالات اور فیلنگز ہوتی ہیں، تو وہ دل سے ناشکری کی صورت ہے۔ اعضاء سے یہ ہے کہ اعضاء کو نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ کوئی آدمی اپنی آنکھوں کو گناہ میں استعمال کرتا ہے، اپنے کانوں کو گناہ میں استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھ ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی زبان دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، گالی دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے استعمال کرتا ہے، ہاتھوں سے کسی پہ ظلم کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، پاؤں کے ساتھ گناہ کی طرف چل کے جاتا ہے، تو یہ اعضاء کے ذریعے ناشکری کی صورتیں بنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ذکر کی قسمیں، شکر کی قسمیں اور ناشکری کی قسموں کو ہمارے لیے ڈیفائن فرما دیا، اور ہمیں آج یہ بہت خوبصورت بات پتہ چلی، یقیناً بہت سے ویورز کے لیے نئی ہوگی، کہ اگر آپ کسی حکم شرعی پر عمل کرتے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کا وہ عمل کرنا بھی ایک طرح سے ذکر خداوندی کا ایک انداز ہے۔ اگر آپ حرام کھانے سے صرف اس وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، آپ کسی پر ظلم کرنے سے صرف اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم سے منع فرمایا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے ذکر خداوندی ہے۔ اچھا مصعب، فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تو یہ جو آیت ہے بعض لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ جب بھی ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اکثر قرآن کریم میں بھی بعض جگہوں پر کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے، تو یہ ذکر کی کثرت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو الفاظ مبارک ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جی، تو تم مجھے یاد کرو جی، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ جو اس کا ترجمہ ہے نا کہ میں تمہارا چرچا کروں گا، جی، یہ اس کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہے۔ ٹھیک، اور چونکہ قرآن پاک کے الفاظ کو اس کے جملہ معانی کے ساتھ ترجمے میں سمو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، تو اس لیے پھر جو اس کا بہت نمایاں ایک معنی ہو یا تو وہ بیان کر دیا جاتا ہے، یا ایک سے زائد دو معنی بیان کر دیے جاتے، لیکن قرآن پاک کے الفاظ کے معنی ہوتے بہت سارے، اور ان سب کو ترجمے کے اندر لے آنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے ہر مترجم جو ہے، ٹرانسلیٹر جو ہے، وہ اپنی پھر سوچ سمجھ اور نالج کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اب اگر صرف یہی ترجمہ ہے تمہارا ذکر کروں گا، تو اس کا بھی ہمارے اپنی زبان کے اعتبار سے بھی اس کا ایک یا دو مفہوم بنیں گے۔ اچھا، میں تمہیں یاد کروں گا ہماری زبان کے اعتبار سے پھر وہ ایک دو معنی بنیں گے۔ اسی طرح چرچا کروں گا بھی ایک ہی معنی بنتا ہے، باقی معنی ابھی بھی اس کے اندر مسنگ ہے کہ یہ ترجمہ ہے، اور یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے تو ہر جگہ پر اس کے پورے معنی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اب اس کے جو علماء کرام نے معنی بیان کیے ہیں تو تفسیر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے تین ترجمے کر دیں۔ ایک تو یہ ہے جو ترجمے کے اندر ہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ چرچا کروں گا کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا والوں میں اس کا چرچا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور آسمان والوں کے اندر اس کا چرچا کر دیتا ہے، فرشتوں کے سامنے اس کا چرچا کر دیتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اور یہ معنی بھی احادیث مبارکہ کی اس کو تائید حاصل ہے اس معنی کو، اور اس کے علاوہ مشاہدے کی بھی تائید حاصل ہے سبحان اللہ، کہ جن کا بہت ہی چرچا ہے اور صدیوں سے چرچا ہے، ان کے اعمال کو دیکھیں کہ اس میں ذکر اللہ کتنا ہے۔ بہت خوب، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اولیاء کرام، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ باقی باللہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے اولیاء کرام، ان کی آپ سیرت پڑھ لیں، آپ کو شاید سب سے بڑا فیکٹر جو وہاں نظر آئے گا نا وہ ذکر اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، نماز کی صورت میں وہ ذکر اللہ ہے، تسبیحات کی صورت میں وہ ذکر اللہ ہے، تلاوت قرآن کی صورت میں وہ ذکر اللہ ہے، لیکن ذکر اللہ بہت ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ، اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، عملی منظر نظر آتا ہے۔
سبحان اللہ، بہت خوب، کہ صدیاں گزر گئی اور ان کے نام ایسے زندہ ہیں، تابندہ ہیں، سبحان اللہ، روشن ہیں، جیسے آسمان پہ سورج چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو ایک تو آیت مبارکہ کا یہ معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا چرچا کرے گا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اب آیت کا اگر ہم ترجمہ یوں کریں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرشتوں میں یاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، کہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ مجھے یوں یوں یاد کر رہا ہے۔ تو بندے نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو یاد کیا فرشتوں کے درمیان۔ تو ایک یاد کی یہ صورت ہے اور ایک بدلے کی یہ صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا معنی علماء نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی جزا کے ساتھ اور اپنی نعمتوں کے ساتھ، سبحان اللہ، یعنی میں تمہیں جزا دوں گا اور میں تمہیں اپنی نعمتیں دوں گا۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی یاد پر جو جزائے الہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یاد کرنا۔ تو یہ تین معنی علماء کرام نے بیان فرمائے، اس کے علاوہ بھی ہے لیکن موسٹلی یہ تین معنی بیان کیے گئے۔ جی، اب دوسری بات کہ ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیا گیا، کثرت سے یاد کرو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ڈائریکٹلی ہی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، کثرت سے یاد کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے یاد کرنے والوں کو مختلف انداز میں بیان کیا، جیسے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ تو ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جی، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، جی، اور ان کے لیے اجر بیان فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، سبحان اللہ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ سبحان اللہ، تو ایک تو یوں ان کے فضائل بیان کیے، ایک جگہ پر ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے اور کھڑے اور اپنے پہلوؤں کے بعد لیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ، انسان کی تین ہی حالتیں، جی، یا وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں اولی الالباب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، عقل والے، تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو کھڑے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے بھی یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اب یہ کثرت ذکر کی صورت ہے کہ آدمی بیٹھے کھڑے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اچھا، اب پھر اس کے علاوہ کثرت ذکر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اعلیٰ درجے کی سنت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی سنت مبارک ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، سبحان کہ اللہ، ہر گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر معمولات مبارکہ کو دیکھیں، سونے سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا کہ بستر پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء مبارکہ مختلف دعاؤں کی صورت میں لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ جو اٹھتے ساتھ ہی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، جی، یہ اٹھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سونے سے پہلے جو دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، سبحان اللہ، آخری کام بھی ذکر اللہ ہے اور اٹھنے کے بعد پہلا کام بھی ذکر اللہ ہے۔ سبحان اللہ، پھر اس کے بعد کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے اور کھانے کے بعد الحمدللہ ہے۔ تو کھانے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے، کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ ہے، بعد میں الحمدللہ۔ پانی پینے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے، بعد میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات مبارکہ ہیں اس میں ذکر بڑی کثرت کے ساتھ آتا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بڑی کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ سبحان اللہ، تو ذکر پر دعا نبی کریم مداومت کی دعا اور کثرت کی دعا اور اعانت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پھر حدیث مبارک کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں کثرت ذکر کی ترغیب ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہے،
اللہ یعنی وہ کہیں بڑا ریاکار آدمی ہر وقت تسبیح کرتا رہتا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، یہ ریاکار ہے. اللہ منافق آدمی یہ کہے گا. جی حسن زن رکھنے والا جو ہے وہ یہ کہے گا یار ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنے والا بندہ ہے. جی تو مومن جو ہے وہ حسن زن رکھے گا، منافق کا بڑا ریاکار آدمی. دوسری حدیث کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، دیوانہ کہیں. جی تو اب دیوانہ کہنا چاہیے کب آتا ہے کہ جب آدمی اتنا زیادہ کسی چیز میں مگن ہو جائے کہ لوگ بولے یار یہ تو دیوانہ ہو گیا، اللہ دیوانہ ہے یار تو اس کو کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو اتنی کثرت سے ذکر کرنے کا فرمایا گیا. تو یہ آیات مبارکہ احادیث مبارکہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے. آیت نے تو فرمایا تھا فذکرونی، تو تم مجھے یاد کرو. کتنا یاد کرو وہ پھر دیگر آیات احادیث اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بتاتی ہے کہ کتنا یاد کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیجئے اور کثرت سے یاد کیجئے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ احادیث مبارکہ میں حکم دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگان دین اپنی ساری زندگی میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ جس چیز میں مشغول رکھا کرتے تھے یقیناً وہ ذکر تھا. حضور غوث پاک، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ شہاب الدین سہروردی، بہاؤالدین نقشبند اور دیگر تمام بزرگان دین، ان کی زندگی میں جو پہلو سب سے نمایاں تھے ان میں سے ایک کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا تھا. ان کی جو زیر تربیت آتے تھے ان کے بھی اگر واقعات پڑھیں جی کہ جو مثلا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور زیر تربیت آئے تو سب سے پہلے یہ ان سے کیا کام کرواتے تھے؟ ان کو کوئی تسبیح بتاتے تھے جی اور پھر اس کی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد بتاتے تھے کہ اتنی پڑھ کے ہی آنا. سبحان اللہ. تو پھر کسی کو مہینہ، تو کسی کو 40 دن، تو کسی کو 1 سال، تو کسی کو 10 سال اور کسی کو ساری زندگی اسی کے اوپر لگا کے رکھتے تھے. چونکہ ذکر اللہ کی محبت ان میں رچی بسی تھی، سبحان اللہ، اس لیے جو ان کی زیر تربیت آتا تھا اس کو بھی اسی کام میں لگا دیتے تھے. اور دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جس راستے کا ان کو خود تجربہ تھا کہ یہ راستہ خدا تک پہنچانے والا ہے، سبحان، بہت خوب، اور آنے والے بھی اسی طلب میں آتے تھے کہ حضور ہمیں وہ راستہ بتا دے، دکھا دیں اور اس پر چلا دیں جو خدا تک لے جائے. تو جس راستے سے یہ گزرے ہوتے تھے اسی راستے کے اوپر ان کو لے آتے تھے. اور کیونکہ وہ ذکر اللہ تھا اور یہ ذکر اللہ کے ذریعے پہنچے تھے تو ان کو بھی اسی کام کے اوپر لگا دیں. گویا کہ مصعب کثرت ذکر انسان کو ولی بنا دیتی ہے اگر وہ فرائض و واجبات دیگر کا اہتمام کرے، اور پھر کثرت سے ذکر کرے تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے. بالکل ایسا جی کہ اللہ تعالیٰ کی قرب پانے کا ایک بہت عظیم ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جن جن کو ولایت ملی ہے ان کے معمولات کے اندر دیکھ لیں ذکر اللہ کا کتنا عمل دخل ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اصل تو جتنی بھی چیزیں تھی نا وہ ساری ذکر اللہ کے اندر ہی تھی. یعنی ہم اگر ذکر اللہ کا مفہوم ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ دونوں والا لے لیں تو پھر تو جو وہ نمازیں پڑھتے تھے وہ نماز تو خیر ویسے ڈائریکٹ ہی ذکر اللہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ان کے مشائخ ان سے دوسرے کام کرواتے تھے وہ بھی ذکر اللہ کی صورتیں تھی ساری. تو ان کو جو بھی حاصل ہوا اسی ذکر کے ذریعے حاصل ہوا. بلکہ مجھے آپ کی بات سے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک فرمان یاد آ گیا. غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب ماشاءاللہ شیخ بن گئے، شیخ المشائخ بن گئے اور مریدین کثرت سے اور ایک ہجوم تھا مریدوں کا، تو تسبیح کر رہے تھے، سبحان اللہ، ہاتھ میں تسبیح کر. لوگوں نے کہا حضور اب بھی تسبیح؟ اللہ، اب تو ماشاءاللہ پہنچ گئے. جی فرمائے اسی سے تو پہنچے. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، اسی سے تو پہنچے ہیں. جی تو لہذا اسی کے ذریعے آگے بھی چلے اور اس کو یاد بھی رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو تسبیح ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہی چلانے والا ہے، یہی پہنچانے والا ہے. سبحان اللہ. آگے پھر وہ کہ عقیدہ درست ہو اور شیخ کامل کی تربیت مل جائے، صحبت مل جائے، تو یہ پھر فاسٹ ٹریک شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اور بہت سی باتیں ہیں بالخصوص ذکر اللہ کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم ذکر اللہ ہی کے موضوع کو لے کر دیگر آیات کریمہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن